بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات، جان کائنات، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام کرتے ہیں۔ ناظرین، حالیہ شدید بارشوں اور سیلابی پانیوں کی نظر گجرات شہر ایسا ہوا کہ تاریخ بدل گئی۔ گجرات کی تاریخ میں آج تلک ایسی تباہی، ایسی ہولناکی، ایسی طغیانی گجرات شہر کے باسیوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ وہ سو کے اٹھیں گے اور پانی ان کے گھروں کے اندر 5-5 فٹ داخل ہو جائے گا، جس میں ان کا سارا ساز و سامان، ان کی جمع پونجی، سب کچھ ڈوب جائے گی۔ ناظرین، یہ گجرات شہر جس طرح پانی میں ڈوبا، 5 لاکھ آبادی کا شہر جو ہے، جس کی 70-80% آبادی جو تھی وہ اس پانی سے متاثر ہوئی۔ الجزیرہ جو ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارہ ہے، الجزیرہ پہ گجرات کی پانی میں ڈوبنے کی جو خصوصی طور پر رپورٹ تھی وہ چلائی گئی۔ محترمہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب خصوصی طور پر گجرات پہنچی۔ انہوں نے پہلے شہباز پور میں سیلاب زدگان کے لیے لگائے گئے امدادی کیمپ کا دورہ کیا اور پھر اس کے بعد صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کی دعوت پر وہ گجرات شہر سے گزری اور انہوں نے گجرات شہر کا جو آنکھوں دیکھا حال تھا اس پر بات بھی کی، ان کو بریفنگ بھی دی گئی اور پھر ان کو بتایا گیا کہ گجرات میں سیوریج جو کہ 2005 میں بچھایا گیا تھا وہ ایک کرائم اگینسٹ ہیومینٹی تھا، یعنی وہ انسانیت کے خلاف ایک کڑا جرم تھا۔ اب ناظرین، بالآخر محترمہ مریم نواز گجرات شہر کی اس حالت زار کو دیکھ کر، گجرات کے شہریوں کی بے بسی کو دیکھ کر کیا کہنے پر مجبور ہو گئیں، اور اب انہوں نے گجرات کے بارے میں ایک بہت بڑا اعلان کیا کیا ہے، گجرات شہر کے باسیوں کو کیا بڑی خوشخبری سنا دی ہے۔ آئیے یہ ایک ویڈیو کلپ اس وقت وائرل ہے سوشل میڈیا پر، دیکھتے ہیں کہ اس میں محترمہ مریم نواز گجرات کے شہریوں سے کیا کہتی ہیں۔ گجرات میں بارش کی وجہ سے بہت زیادہ پانی آ گیا، گجرات کے ہر شہر میں پانی تھا۔ گجرات بھی سیٹ آف پاور رہا ہے، گجرات کے لوگ بھی چیف منسٹر بنے ہیں، پرائم منسٹر بنے ہیں، لیکن جو گجرات کا حال ہے، پنجاب میں اگر سیویج اور ڈرینیج کے حوالے سے کوئی سب سے ورس اگر کوئی شہر ہے تو وہ گجرات ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان حکمرانوں کو جنہوں نے پروٹوکول کو انجوائے کیا، توڑ جوڑ میں لگے رہے، اپنا کاروبار بڑھانے میں لگے رہے، لیکن عوام کا خیال نہیں کیا۔ آپ کی بہن اور بیٹی مریم نواز شریف 26 ارب روپے سے گجرات کا پورا نیا سویج اور ڈرینیج سسٹم ڈال رہی ہے۔ کچھ دن پہلے گجرات میں بارش کی وجہ سے بہت زیادہ پانی آ گیا، گجرات کے ہر شہر میں پانی تھا، اور گجرات بھی سیٹ آف پاور رہا ہے۔ گجرات کے لوگ بھی چیف منسٹر بنے ہیں، پرائم منسٹر بنے ہیں، لیکن جو گجرات کا حال ہے، پنجاب میں اگر سیویج اور ڈرینیج کے حوالے سے کوئی سب سے ورس اگر کوئی شہر ہے تو وہ گجرات ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان حکمرانوں کو جنہوں نے پروٹوکول کو انجوائے کیا، توڑ جوڑ میں لگے رہے، اپنا کاروبار بڑھانے میں لگے رہے، لیکن عوام کا خیال نہیں کیا۔ اب آپ کی بہن اور بیٹی مریم نواز شریف 26 ارب روپے سے گجرات کا پورا نیا سویج اور ڈرینیج سسٹم ڈال رہی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا محترمہ مریم نواز جب میاں والی گئی ہیں سیلاب زدگان کے لیے، حالیہ جو ان کا ایک دورہ ہے پورے پنجاب کا، ان علاقوں کا جہاں لوگ سیلابی پانیوں سے بری طرح متاثر ہوئے، وہاں انہوں نے ایک بڑے اجتماع سے خطاب بھی کیا، اور ان کا یہ خصوصی طور پر اس خطاب کے دوران جو ہے گجرات کا تذکرہ یہ بڑا اس وقت وائرل ہے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ گجرات شہر جو ہے اس وقت پورے پنجاب میں وہ بدترین شہر ہے جہاں کا سیوریج کا نظام، ڈرینیج کا نظام سب سے برا ہے، اور پھر انہوں نے یہاں ذکر بھی کیا کہ
کہ یہاں جو لوگ اقتدار پہ فائز رہے ہیں انہوں نے اس شہر کا کچھ نہیں سوچا، اور پھر انہوں نے یہاں ان لوگ کو یہ بھی سنایا کہ یہ اپنا جو ہے جھولیاں بھرتے رہے ہیں اور اقتدار سے یہ نفع کماتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے جوڑ توڑ کی سیاست تو کی ہے لیکن شہر کے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ اور پھر ناظرین ان کا یہ کہنا تھا کہ اب آپ کی بیٹی اور بہن مریم نواز گجرات شہر میں پورے 26 ارب روپے کی خطیر رقم سے ایک نیا سیوریج کا نظام جو ہے وہ بچھانے جا رہی ہے۔ تو گجرات والوں کے لیے جناب ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے محترمہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب نے، ایک میگا پروجیکٹ گجرات شہر کے لیے 26 ارب روپے کے سیوریج کے ایک نئے نظام کا، اس کے لیے گرانٹ دینے کا اعلان محترمہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب نے کر دیا۔ اب ناظرین سوال یہ ہے کہ 26 ارب روپیہ چلیں وزیر اعلیٰ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے گجرات کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے اتنی خطیر رقم جو ہے وہ وقف کر دی اس بڑے منصوبے کے لیے، لیکن دیکھنا ہوگا کہ ماضی میں بھی کروڑوں روپے اربوں روپے کے فنڈز ہر دور حکومت میں دعویٰ کیا گیا کہ یہاں لائے گئے، لگائے گئے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر گجرات کی یہ حالت کیوں ہوئی؟ گجرات شہر کی 70-80% آبادی کیوں ڈوب گئی؟ 6-7 دن لوگ اپنے ہی گھروں میں محصور ہو کر کیوں رہ گئے؟ اور اتنی بے بسی بے کسی گجرات کے شہریوں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ اس کا ذمہ دار کون؟ ہم اس کا قصوروار کس کو ٹھہرائیں گے؟ ناظرین چودھری صالح حسین جو کہ وفاقی وزیر ہیں، پانی اتر جانے کے بعد ان کو خیال آیا، انہوں نے بھی گجرات کا دورہ کیا، اور اس موقع پر انہوں نے گجرات شہر کے مختلف علاقوں کا جب وزٹ کیا اور اس کے بعد میڈیا سے جو گفتگو کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں قصوروار ہیں گجرات کی اس حالت کی، جو بھی یہاں سے اقتدار میں رہا۔ یہاں ہمارے ایک صحافی بھائی نے ان سے سوال کیا کہ وہ لوگ کون تھے جو آپ نے کہا تھا کہ گجرات کو کھا گئے لیکن گجرات کا کچھ کیا نہیں؟ تو اس پر انہوں نے گول مول جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ پھر ناظرین انہوں نے کہا کہ ہم نے سی ایم صاحبہ سے گزارش کی تھی شروع ہی سے کہ آپ ہمیں اور کچھ دے نہ دیں، گجرات کا جو سیوریج ہے اس کا کچھ کر دیں۔ تو اب سی ایم صاحبہ نے بھی 26 ارب روپے کی گرانٹ منظور کر دی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ منصوبہ جو اب ہم لا رہے ہیں یہ نسلوں تک چلنے والا ہے۔ یہ دعویٰ ہے چودھری صالح حسین وفاقی وزیر کا کہ اب جو سیوریج کا نظام ہم لا رہے ہیں محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی گرانٹ سے، اس کی مدت 50 سے 100 سال تک ہوگی۔ اب ناظرین یہاں اب سول سوسائٹی کی جانب سے آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں، گجرات کی وکلا برادری میں سے بھی آواز اٹھی کہ ہم اب کی بار پہرا دیں گے 26 ارب روپے کا، اور یہ فنڈ جو ہے اس کا ٹھیکہ سیوریج کے نظام کا ہم یہاں کسی مقامی ٹھیکیدار کو نہیں لینے دیں گے، یہ کسی بین الاقوامی کمپنی کو یا کسی ایک ایسی اچھی شہرت یافتہ فرم کو دیا جائے جو تجربہ رکھتی ہو شہروں میں سیوریج کو بچھانے کا۔ تو ناظرین یہ ایک اچھا شگون ہے کہ اگر سول سوسائٹی اپنے حقوق کی آگاہی رکھتی ہو، اپنے خون پسینے اور ٹیکس کی کمائی سے جو فنڈز ہیں وہ ان کا پہرا دینا جانتی ہو، تو پھر کھلواڑ نہیں ہو سکتا، ہمارے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو ناظرین اب اس بحث کو سمیٹنا چاہیے۔ بار بار جو بھی سیاستدان اٹھتا ہے بات کرتا ہے 2005 کی۔ 2005 میں جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، چودھری پرویز اللہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور انہوں نے کروڑوں روپے کی گرانٹ دی تھی گجرات شہر کے لیے سیوریج کے لیے۔ ضلع ناظم اس وقت چودھری شفاعت حسین تھے اور لا محالہ یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ شہر کو صاف ستھرا کر دیتے، لیکن ہوا کیا کہ بجائے اس وقت بھی کسی اچھی فرم کو ٹھیکہ دینے کی بجائے اناڑی لوگوں کو، نا تجربے کار لوگوں کو نوازنے کے لیے اپنے قرابت داروں کو یہ ٹھیکہ مختلف حصوں میں بانٹ دیا گیا، اور پھر نتیجہ وہی نکلا، نہ ان کے پاس تجربہ تھا، نہ افرادی قوت تھی، نہ مشینری تھی، پکڑ دھکڑ کے کام چلایا گیا جیسے تیسے کر کے، اور پھر تب سے لے کر اب تلک اس کے بعد نون لیگ کا 10 سالہ دور اقتدار رہا ہے جس میں حاجی ناصر متعدد بار MPA رہے، میئر گجرات بھی رہے۔ وہ بھی دعوے کرتے ہیں کہ میں نے اتنے
ارب روپے کی گرانٹ جو ہے وہ لے کے میں نے ڈسپوزل اسٹیشن نئے بنائے، میں نے سیوریج بچھایا۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد حالیہ جو بارشیں ہوئی ہیں اور پھر گجرات شہر کے اطراف سے جو بھنڈر نالے اور بھمبر نالے کا پانی گجرات میں داخل ہوا ہے، اس کی نکاسی کیوں بند ہو گئی؟ پانی کیوں نہیں نکل پایا؟ یہ انکوائری تو اب ان آوازوں میں کہیں دب ہی گئی۔ بہرحال جی، وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک بڑا اعلان ہے گجرات شہر کے لیے، 26 ارب روپے، ایک بڑی ہی خطیر رقم۔ لیکن سوال دوبارہ وہیں آ کے رکے گا کہ کیا ان 26 ارب روپے کی صاف شفاف طریقے سے گجرات شہر کے باسیوں کی تکالیف کا ازالہ کرنے کے لیے، نکاسی آب کا بندوبست کرنے کے لیے اور آئندہ کسی ایسی قیامت خیز صورتحال سے بچنے کے لیے کیا ان فنڈز کا صاف شفاف دیانتدارانہ استعمال ہو پائے گا، یا پھر یہ فنڈ جو ہیں یہ بھی بندر بانٹ کا، لوٹ کھسوٹ کا، کمیشن کا ذریعہ بن جائیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ آنے والے دنوں میں ناظرین دیکھنا یہ ہوگا کہ ان 26 ارب روپوں کا استعمال جو ہے گجرات شہر میں وہ کیسے ہوتا ہے۔ عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔